माए नी मैं केनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं केनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आहें दा बालन बालनी माए नी मैं केनू आखा। मैं आज आई हूँ बिनते फातिमा ओल्ड एज होम, जहाँ पर बेसहारा माएँ मिलेंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेशुमार। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। ये है आंसा, और आंसा ही लुक आफ्टर कर रही है अभी सारा कुछ। ये जो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम है, वो सारी इंक्वायरी हम इनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे बातें करेंगे। जो जो स्टोरीज़ हैं आज ये स्पेशली आपके सामने खुल के उनकी हकीकत जो है आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप पहचानते हैं इनको? अच्छा आज ही आपके पास आई हैं आपसे मिलने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओए ओए हो, हाथ गरम गरम हुए और मेरे ठंडे में बाहर से आ रही हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या क्या करूँ? कह रही है धूप में बैठी हुई थी इसलिए गर्म हुई। इसलिए गर्म हुई है और मैं गाड़ी से आ रही हूँ, हाँ ठंडी ठंडी। ठीक है जी, मजे में। चले आज आप सबके साथ आपकी बातें करेंगे हम जरा, है ना, मजे मजे की बातें करेंगे और प्यार मोहब्बत भी बांटेंगे जरा। कुछ लोग हैं माशरे में बड़े क्रूल हैं, बड़े बुरे हैं, बड़े सख्त दिल के हैं, बड़े गंदी सोच के हैं। उन लोगों की सोच को बदलेंगे मिलके हम, ठीक है? आज इंशाल्लाह। अभी माशरे में जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का जो एक अब ज़बान, जिस तरीके का अखलाक, जिस तरीके की गुफ्तगू अभी सोशल मीडिया से हमें सुनने को मिलती है, ये जो माएँ बैठी है ना, इन अम्मियों ने हमें ये नहीं सिखाई थी ज़बान जो ये सोशल मीडिया सिखा रहा है हमें। हमने ये ज़बान ना कभी बोली है, ना कभी ये ज़बान सुनी है। हम तो हमारी अम्मियों से बड़ी खूबसूरत तरबियत लेके पैदा हुए थे। हम ये मखलूक तो नहीं थे जो हम बन गए आज के दौर में। जिस मखलूक में हमारा शुमार होता है वो इंसान नहीं है। ना उस इंसान के पास दिल है, ना गुर्दा है, ना जिगर है, ना इंसानियत। फिर किस तरीके के इंसान हैं हम? आज इस इंसान को मिलके जगाएंगे और यकीन करें आज का प्रोग्राम, मुझे लगता है सोशल मीडिया को जगाने के लिए इस तरीके के हजारों प्रोग्राम चाहिए। ये सिर्फ मैं एक अकेली नहीं खड़ी हो सकती, मुझे आप सबका साथ चाहिए ना? अंसा आपसे पहले शुरू करूंगी। अंसा मुझे बताइए कि इतनी सारी जो ख़वातीन हैं जो आपके शेल्टर में हैं, ये शेल्टर शुरू कैसे हुआ था? ये काम कैसे शुरू हुआ? फातिमा जो है वो आपकी वालदा का नाम नहीं है, ठीक है ना, मगर फातिमा के नाम पे ये एनजीओ रखा गया। तो ये फातिमा कौन थी, बैकग्राउंड क्या है, और आपकी अम्मी ने कैसे शुरू किया? ये माशाल्लाह से आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले, 12-13 साल पहले मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया था इसको। अम्मी के नेबर में रहती थी फातिमा, इंडिया से थी। उनकी सारी फैमिली जो है वो, उनकी वालदा और वो खुद ना, वो इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई कराची में। अच्छा। तो बस उनकी वालदा को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई और फातिमा जो है वो काफी एजिड हो गई हुई थी। तो बस अक्सर अम्मी उनको खाना दे देती थी। क्या हुआ, कोई 8-10 दिन वो अपने फ्लैट से निकली नहीं, तो अम्मी को टेंशन होना शुरू हो गई कि ये अंदर से निकली नहीं है। तो अम्मी ने वो सारे फ्लैट वालों को इकट्ठा किया कि ये 10 दिन से अंदर से निकल नहीं रही है, इनके वो न्यूज़ भी आ रहे हैं, बाहर ही वो बंदा छोड़ के चला जाता है। खैर वो दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया, वो अंदर गिरी पड़ी हुई थी, जिंदा थी, उनकी ये हड्डी टांग की वो टूट गई थी। अच्छा। तो बस वो तब उनसे कहें कि इनको
किसी ओल्ड होम में छोड़ दें, तो वो कहती थी नहीं फरजाना मुझे ओल्ड होम में ना छोड़ना, मेरा इलाज करवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फ्लैट वालों से कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने तो नहीं जिम्मेदारी इनकी लेनी। तो मेरी अम्मी ने बस वो एम्बुलेंस मंगवाई, उनको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इनका फौरन ऑपरेट होगा, ये पहले ही काफ़ी दिन से ये ऐसे हड्डी इनकी जो है ना वो टूटी हुई है, इन्फेक्शन हो गया हुआ है। बस फिर मेरी अम्मी ने साइन किए तो उनका ऑपरेट करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये 4 माह बेड से नहीं उठ सकती, पूरी टांग को प्लस्तर हो गया था उनकी। तो बस फिर मेरी अम्मी ने बड़ी ही कोशिश की, बड़ा ही पता किया कि उनके कोई फैमिली से कोई मिल जाए। तो खैर बस वो जब अम्मी ने उनका ऑपरेट करवाया, उनको ले आई, तो मेरी अम्मी ने उनको, मेरी अम्मी के 2 कमरों का फ्लैट था, एक कमरे में मेरी अम्मी ने उनको अपने ही बेडरूम में उनको बच्चों की तरह उठाती थी, वॉशरूम ले जाती थी। उनकी फ्रेंड ना अक्सर उनको मिलने आती थी, तो वो अम्मी से कहती थी कि फरजाना जैसे आपने इनको प्यार से रखा हुआ है, हम एक टाइम का खाना दे दिया करो, हमारी बहुएं ताले लगा के चली जाती हैं, हम सूखी रोटी खाते हैं। आय हाय। तो मेरी अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, आप खा लिया करें। तो वो जो फातिमा थी ना, बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो अम्मी से कहती थी बड़ा घर लो, मेरे जैसी कराची में तुम्हें बड़ी मिलेंगी। तो मेरी अम्मी को भी शौक था कि बस वो मैं ऐसा काम करूं जिससे अल्लाह भी राजी हो और बंदे भी। तो जब अल्लाह ने आपसे कोई नेक काम करवाना होता है ना, या किसी भी रास्ते पे आपको लेके चलना होता है, चाहे वो बुरा काम है चाहे वो नेकी का काम है, वो आपके वहम और गुमान में नहीं होता, तो वो अल्लाह ने आपसे करवाना ही होता है। तो बस वो सिलसिला चलता रहा स्टार्ट। अम्मी ने वो घर दिया भरा, तो अखबार में दिया, रात में न्यूज़पेपर में आया, सुबह में लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए। और ये हालात होते थे कि एक टाइम पे खाना खा लिया ना, अगले टाइम का खाना का पता ही नहीं होता था। फिर तो जिस घर में जन्नतें आना शुरू हो जाएं, जिस घर में अल्लाह की रहमतें हों, हाय हाय, कहते हैं ना कि बेटी अल्लाह पाक रहमत जब देता है ना, तो हाँ। वो उसने उसका रिज़्क भी लिखा होता है उस बेटी का। अच्छा, आप लोगों का मगर इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी भी मैंने औरतें यहाँ पे देखी हैं, सब माएँ हैं, माँ हैं सारी। मतलब ऐसा नहीं है कोई कि शादीशुदा है, किसी की ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है, या कोई कुंवारी है या कोई बच्चे भी, ऑल दैट, सिर्फ माएँ। वो माएँ जो घर से निकाली हुई हैं या जिनको छोड़ के चले गए, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सरो सामान नहीं, कोई वारिस ही नहीं है उनका, ये वो माएँ। तो ये माएँ आपके पास कैसे आई कितने हैं? प्यारे चेहरे हैं ना, सारी है माँ लफ्ज़ कितना हाँ। प्यारा अच्छा, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कपड़े, अलग अलग जाते, मगर माँ की वजह से, वो जो एक माँ लफ्ज़ है ना, उसकी वजह से ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। हाँ जी, आमीन। आप भी हाँ जी, है माशाल्लाह। माँ जी, हाँ जी, आप भी। हाँ जी, ये माएँ लगती सबकी एक जैसी हैं, वो कहते हैं ना बच्चे सबके सांझे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बैठ के पता चल रहा है माएँ सबकी सांझी, माँ सबके है ना? हाँ जी, माँ का लफ्ज़ ही ऐसा है। माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह ने लिखी हुई है। वाह। हम लोग जन्नत के लिए सारा दिन जानमाज़ पे बैठते हैं, तस्बीहां करते हैं कि या अल्लाह मुझे जन्नत में आखिरी जो मेरी आरामगाह है, अल्लाह पाक मुझे वो जन्नत दिला दें। तो जन्नत जो माँ के कदमों है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो इनकी जो जन्नतें हैं यहाँ पे फिर रही हैं और इधर रह रही हैं, और इनके बच्चे देखेगा। आपका नाम क्या है? आरफा। आरफा, आप यहाँ पे कैसे आई? इस तरह से कि डाइवोर्स लेने के बाद मैं मतलब घर से जब निकली हूँ तो पेरेंट्स मेरे थे नहीं, और तो आपकी डिवोर्स आपने ली किस वजह से? बच्चे हैं बच्चे आपके? नहीं थे मेरे। तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने दूसरी शादी करनी है। हाँ। तो शादी से पहले भी मैं स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में मैं जॉब करती थी, 5-6 साल जॉब की थी, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर ये जो घर में टेंसिव सा माहौल था, टेंशन इतनी हर वक्त, कुछ मुझे ये खौफ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, कुछ वैसे मतलब स्ट्रेस इतना होता था कि नंदें और सास और सारा कुछ, मतलब वो इस तरह से। और मैं अपने जिस माहौल से आई थी वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं था, कोई मतलब वेल एजुकेटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, कोई ऐसी टेंशन नहीं, हमारे वालिद ने कभी हमें डांटा तक नहीं था कि मतलब एक तो ना डांटना गुस्से से, वो भी नहीं कभी आए थे। जब गुस्सा आता था चुप हो जाते थे, हमें पता चल जाता मेरे वालिद गुस्से में। तो इस तरह का माहौल था, कुछ इस्लामिक सा माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कोई, और वहाँ मारपीट के सीन भी चलते थे ससुराल में। और क्यों, कौन मारता था? मेरे हस्बैंड ने 1-2 दफ़ा मुझे मारा। फिर किस मतलब वजह से, किस रीजन पे? मतलब ऐसी छोटी सी बात से, ये काम नहीं हुआ वक्त पर, ये काम नहीं हुआ, तो खाना नहीं बना, मारना शुरू कर हाँ दिया? मतलब मैंने आगे से जवाब दे दिया, तो वो इस बात पे गुस्सा करके फिर गुस्सा मारते थे? मारना शुरू कर दिया।
تو مطلب وہ ماحول تو میں یاد کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن آپ کے انٹرویو کے لیے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ شروع سے کیسے آغاز ہوا. تو پھر میں گھر سے نکل گئی. تو گھر سے نکلی ہوں تو میں نے کسی بہن بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے، کیونکہ سارے بہن بھائی یہی مجھے فورسفلی کہتے تھے کہ اپنے گھر میں چلی جاؤ، اپنے گھر میں رہو، وہاں ایڈجسٹ کرو. وہاں میں کیسے ایڈجسٹ کرتی، یہ تو جو بندہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو وہ پھر میں نے نکل کے، تو میں نے کمیونٹی ماڈل اسکول تھا راولپنڈی میں، اس میں کچھ عرصہ جاب کی. پھر میں لاہور آ گئی. لاہور آ کے میں نے ماڈل ٹاؤن میں کچھ عرصہ اپنا ہاسٹل رن کیا. آپ پڑھی لکھی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. کیا پڑھا؟ MA B.Ed. واہ واہ واہ. تو پھر میں نے چاہتی تو میں یہ تھی کہ میں ٹیچنگ لائن دوبارہ کروں، لیکن وہ قسمت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہاتھ پاؤں بندہ مارتا رہ جاتا ہے، لیکن سم ٹائمز ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو آپ تو پڑھی لکھی بھی تھی، معاشرے میں پیروں پہ کھڑی ہوئی بھی تھی، جاب بھی کری تھی، پھر بھی ان حالات میں آپ کو اس جگہ پہ آنا پڑا، شیلٹر لینا پڑا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ پھر جاب کرتی رہی. جاب کے بعد میں نے وہ مجھے ٹیچنگ لائن تو میں نہ کر سکی، ہاسٹل کی لائن میں آ گئی. پھر میں نے ہاسٹل وارڈن کی جاب شروع کر دی، کیونکہ میرا اختر سعید میڈیکل کالج میں نے فرسٹ ٹائم کی. پھر فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل میں نے کیا، 8-10 سال وہاں رہی. مطلب اس طرح سے پھر کرونا سٹارٹ ہو گیا. کرونا کی وجہ سے مجھے اب گھر تو کوئی تھا نہیں، ہاسٹل میں تو مجھے رہائش بھی ملتی تھی، کھانا سب کچھ مطلب فری ہوتا تھا میرا. تو پھر میں بھائی کے گھر آئی. بہن کے گھر کچھ عرصہ رہی. تو وہ گھر کے پتہ نہیں پہلے حالات ایسے تھے یا میری وجہ سے اس طرح ہوئے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ فیملی سیٹ اپ اس طرح کا تھا. تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا، بلکہ اس نے گھر سے نکال دیا، مجھے نکال دیا گھر سے. اور میں نا ان کے گھر کی ورکر ہی تھی، وہ کام کر کے گھر سے نکلی تو میں باہر کھڑی تھی اسٹاپ پر. تو اس نے مجھے کہا کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے. میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے. پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی. پورا سال میں اس کے گھر میں رہی. تو ان کے گھر کی جو اسٹاف کی بندی تھی وہ آپ کو اپنے گھر لے گئے. سال آپ اس کے گھر میں رہی؟ پورا سال میں اس کے گھر رہی. اور اپنے بھائی بہنوں نے نہیں رکھا؟ تو پھر مجھے اس نے کہا کہ تم نا بھائی سے کانٹیکٹ کرو، بھائی سے کہو. بھائی کو میں نے میسج کیا تو اس نے کہا کہ آ جاؤ. میں پھر بھائی کے گھر آ گئی. تو ایک ہی بھائی؟ ہاں نہیں بھائی تو میرے 2-3 ہیں، لیکن کچھ بہنیں بھی میری 2-3 ہیں، لیکن وہ سب کے حالات ڈفرینٹ تھے نا. مطلب کوئی اس طرح سے کر رہے تھے، کوئی کس طرح سے رہ رہی تھی، کوئی سسرال میں رہ رہی ہے، کوئی کہیں رہ رہی ہے. تو بڑی باجی کی میری کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کے بچے بھی چھوٹی بہن کے پاس ہوتے تھے، مطلب وہ ایک ہی گھر میں بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ اس طرح سے کلیشز چلتے رہے. تو پھر میں بھائی کو گھر آ گئی. کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس طرح ہوا ہے. تو کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، سال تو میں نے کرونا کا وہیں گزارا. پھر میں بہن کے بھائی کے گھر آئی تو بھابھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا تھا تو افطاری کے لیے میں نے افطاری بھی خود بنائی ہے اپنے لیے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی رہتی تھی کہ کبھی فروٹ لے لے، کبھی گھر کی جو گروسری وغیرہ تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتی تھی. تو ایون کہ چائے وغیرہ، کیونکہ میں چائے زیادہ ٹائم پیتی تھی تو چائے کا سامان تو میں نے زیادہ ہی بھرا ہوتا تھا کہ میں چونکہ زیادہ ٹائم چائے پیتی ہوں تو اس وجہ سے. تو پھر وہ جناب بھابھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا، افطاری بھی مجھے نہیں کرنے دی اس نے. تو میں نیچے اتر کے آئی تو نیچے جو اس کی کرایہ دار نہیں تھی نا، وہ اس نے جالی کے دروازے سے جھانکا، کہتی کیا بات ہے آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں. میں نے کہا روزے کا ٹائم، کہتی افطاری کا ٹائم تو قریب ہے، اب آپ کہاں جائیں گے، آپ اندر آ جائیں. تو مجھے اندر لے گئی اور اس نے مطلب مجھے افطاری وغیرہ کرائی، کھانا وغیرہ کھلایا. تو کہتی ہے اتنے میں اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے، اس کو اس ذلیل عورت کو نکالیں یہاں سے، اس کو نکالیں یہاں سے، اس عورت کو نکالو یہاں سے، نیچے بھی میرا ہی گھر ہے، نیچے بھی میرا گھر ہے، اس کو کوئی یہاں سے چلی جائے. تو پھر کہتی ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے جو یہ اندر گھس کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا آپ کچھ اور نہیں ہے گھر میں. وہ کہتی وہ نہیں ہے، دونوں وہ آئیں گے تو میں ان کو چھوڑ آؤں گی کہیں. پھر اس کی بہو نے نیٹ پر دیکھا ہوا تھا، یہ بنت فاطمہ کا اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا. میں تو ہاسٹلس وغیرہ سے تو میں واقف تھی، لیکن ہاسٹل سارے بند تھے. تو پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. اس وقت سے میں یہی ہوں 5-6 سال سے. 5-6 سال ہو جی. اور 5-6 سال سے آپ کے پاس، اور کوئی لینے آیا ان کو، ان کا بھائی، ان کی بہنیں؟ تو میں تسبیح نماز کے لیے کھڑی تھی جان بس پہ، مجھے نیچے سے کال آتی ہے کہ باجی باہر گیٹ پہ نا کوئی آیا ہے.
میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے ایڈمیشن کے لیے باجی کوئی ہے. ہم لوگ ریلیشن کے بغیر نہیں رکھتے. فیملی آئے آپ اپنے سائن کر جائیں, آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے کے جائیں تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں. فیملی چھوڑ کے جاتی ہے. میں نے وہ نماز چھوڑی, میں نیچے آ گئی اور نیچے سیڑھیاں اترتے اترتے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا پیارا دن ہے. روزے بس میں آفس میں بلایا, بڑی پریشان تھی. کہتی بھابی نے نکال دیا, میرا کوئی آسرا نہیں ہے. پانچ سال سے میرے پاس ہے. فون کرتی ہیں آپ؟ نہیں, ابھی یہی کہتی ہے کہ باجی اگر میری ڈیتھ ہو گئی نا تو مجھے آپ نے نہیں دینا کسی کو. اور امی ابو آپ کے؟ ڈیتھ ہو گئی. تو اب ان کو کوئی لینے نہیں آئے گا کبھی؟ نہیں جائیں گی بھی نہیں, کہتی میں نے نہیں جانا. اتنے سالوں سے کوئی لینے نہیں آیا تو اب آگے کیسے کیا کوئی سسٹم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی آسرا تو ویسے ان کا ختم ہو گیا ہوگا. حالانکہ ساری فیملی اچھی خاصی فیملی ہے, پڑھی لکھی ہے. آپ لوگوں نے کوئی کانٹیکٹ کیا تھا ان کی فیملی پہ؟ بتایا تھا کہ آپ کی نہیں, بہن؟ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ گھر والے آئے ملے. ہاں, کیونکہ جب آپ کے اپنے ملتے ہیں نا, اپنوں کے علاوہ میرے خیال سے آپ جتنے مرضی بھی اچھے ہو جائے نا, اپنے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی جو آپ کی لائف ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے اپنوں کے ساتھ. تو میری ایک بات سنیں نا, معاشرے کو ہم کیوں نہیں سمجھاتے یہ بات؟ ہم یہ بات خود بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ جو بھائی بہنوں کی ایک جو یہ سلوک ہے نا آپس کا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں. کوئی بھائی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو نا تو بڑی بہن بات ہے. اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہے. معاشرے میں کہیں پہ بھی کسی کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہے, پیسہ کما سکتی ہے, کام کر سکتی ہے, گھر دیکھ سکتی ہے, بچے پال سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. میٹر نہیں کرتا کہ اس کا شوہر خراب تھا کیا تھا. اگر بھائی بہن سپورٹ کرنے, ہوتا ہے شوہر خراب نکل جاتا ہے, سسرال والے برے نکل جاتے ہیں, کیونکہ شادی تو ایک گیم ہی ہے. اگر ہو گئی صحیح, ہو گئی نہیں ہوئی تو یہ تو گیم ہی ہے. مگر اپنے تو ہاتھ نہیں چھوڑتے نا, اپنے بھائی بہن تو ہاتھ نہیں چھوڑتے. ان کے بھائی بہن اگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تو یہ آج اس طرح یہاں پہ بے سہارا آپ کے سہارے پہ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. اچھا, اب اس طرح کے لوگوں کو مینٹلی کتنی ڈس آرڈر ہوتے ہیں, مینٹلی کتنی سچویشنز ہوتی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں پلیز. یہ کس فیز سے گزر رہی ہوں گی؟ دیکھیں, صحت, شیلٹر, جگہ, کھانا پینا, رہنا, کپڑا تو مل گیا ان کو, مگر ایک انسان کی جو ذہنی حالت ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا آپ نے, کس طریقے سے ڈیل کیا, یہ بھی بتائیں ذرا. بس آپ میرے خیال سے اگر آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے نا تو اس کے دکھوں میں آپ شامل ہو جاؤ, اس کے سکھوں میں آپ شامل کیا ہو جاؤ. کرتی ہیں آپ, مطلب ایز تھیراپی میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں, نہیں نہیں, کاؤنسلنگ میں بس آپ ان کی باتیں سنتی ہیں؟ ہاں, میں بڑے پیار سے ٹائم دیتی ہیں ان کو, بہت زیادہ, کمپنی دیتی ہیں سہیلیوں کی طرح, بہت بہنوں کی زیادہ. طرح. گھر والا ہی سسٹم ہے. وہ مجھے کہیں گی کہ باجی اتنی بڑی باجی, تو میں کہوں گی ہاں میں آپ کی باجی ہوں بیٹا. کپڑے اگر رکھنے ہیں نا, پہننے ہیں, یہ والے نہیں باجی, اسی یہ نہیں پانا باجی, دوسرا پانا ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ دوسرا پہن لیں. اگر میں ضد پہ شروع ہو گئی تو وہ بالکل میرے سے بھی ضدی ہو جائیں گی. بس اتنا سا لفظ جو ہے نا وہ آپ کو میرے خیال سے دل جیت سکتا ہے آپ کا, کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتی ہیں ویسے ہی ہو جائے گا. یہ جو بھائی اپنی بہنوں کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں نا, خدا را اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور سوچیں کہ بھائی جو ہے نا دیوار ہوتے ہیں, پہاڑ ہوتے ہیں بہنوں کے لیے, درخت ہوتے ہیں, سایہ ہوتے ہیں. میری بات سنیں, اس بہن نے کتنی روٹی کھا لینی ہوتی ہے, کتنا کھا لے گی یہ بیٹی. اب جو بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے. اسی بہن نے اپنی ہاتھ سے روٹیاں پکا کے کھلائی ہوں گی اپنی شادی سے پہلے, دروازے کھولے ہوں گے, آدھی رات کو لیٹ آتا ہوگا تو بڑی غلطیاں امی سے ابو سے چھپائی بھی ہوں گی. وہ بہنیں جو گھر سے نکالی گئی ہیں بے سہارا ہے, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, ان کے شوہروں نے ان کو نہیں پوچھا اور اپنے گھر سے نکال دیا, اور اس کے بعد ان کے اوپر تو شیٹر ہے, بھائی کا ہی سہارا تھا نا, تو بھائی نے نہیں رکھا, بھائی نے بھی نکال دیا روڈوں پہ. بھائی کے نوکروں کے گھر میں جا کے رہ رہی ہیں بہنیں, سال پڑی ہوئی ہیں, مگر بہنوں کو غیرت ہے کہ بھائی کا جو ہے نا کوئی بدنامی نہ ہو جائے, بھائی کا خرچہ نہ ہو جائے. بہنیں جو ہیں بیچاری آ کے شیٹروں میں پڑی ہیں.
کہ نہیں بھائی کو برا لگے گا, بھائی کا دل خراب نہ ہو. افسوس ہے ایسے معاشرے پہ. آپ کی کیا سٹوری ہے, آپ بتائیں آپ کا کیا کہانی ہے. میرا بیٹا شہید ہو گیا تھا, پھر میں ایک منٹ مائک لیں گے ہم آپ سے, پھر میں دادا مائک صاحب ایک منٹ دوبارہ میں پکڑ لوں, پکڑ لو. چلے میں پکڑتی میں ہوں. دادا صاحب چل گئی تھی, میں تو جا کے روتی تھی. میں نے کہا اللہ میاں کیوں میرا دادا بیٹا صاحب, لے گیا, دادا صاحب کیوں گئی تھی, کیا اللہ پاک میرا بیٹا لے گیا. ایک ہی میرا بیٹا تھا, وہ مجھے سنبھالتا تھا, بہت سنبھالتا تھا, مجھے کپڑے پلاتا, جوتی پہناتا, جیسے میں بیٹھی ہوں ویسے مجھے رکھتا. تو وہ کسی نے قتل کر دیا. فضا ان کی جو سٹوری ہے نا, قتل کر دیا کسی نے. یہ وہ ماں ہے, میرا بیٹا کسی نے قتل کر دیا. اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا اور سیالکوٹ میں رہتی تھی, سیالکوٹ نہر میں پھینک دیا. کہتی میرے سے سبزی لینے گیا تھا کہ میں سبزی لے کے آتا ہوں. کہتی ہے مجھے عورتوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو کسی نے نہر میں پھینک دیا. کہتی میں پاؤں ننگی نا وہ ادھر نہر پہ جب گئی ہوں تو دیکھا میرے بیٹے کی لاش پڑی, پولیس اور لوگ اکٹھے تھے. اس کے بعد اس کو دفنا دیا. کہتی ڈیلی جا کے نا میں وہاں پہ تو میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی تھی, میرا بیٹا نہیں آتا تھا. کہتی مجھے وہاں پہ عورتوں نے کہا کہ جا تو داتا صاحب جا, اوتھے جا کے تو دعا کر, تیرا پتر تیری خواب بھی چاہے گا, تیرے سکون ہو جائے گا. یہ داتا صاحب آئی پہلی ہی, کہتی ہیں پہلے ہی دن میں نے آ کے ادھر دعا کی, رات کو میں وہیں پہ سو گئی, میرا بیٹا میری خواب میں آیا. اس ماں نے 9 سال داتا صاحب کے فٹ پاتھ پہ گزارے ہیں. کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اوپر لینے کے لیے. اور جب میرے پاس آئی کہتی باجی پتہ نہیں میں کتنے سالوں بعد کمبل لیتا ہے, میں کمبل لیتی تھی, کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا. جوتے اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ ماشاءاللہ یہ پچھلے سال میرے ساتھ عمرے پہ گئی ہیں. اتنی پیاری ماں ہے, اتنی پیاری باتیں کرتی ہے. میری چھوٹی بیٹی کہتی تھی کتنے بچے, میرا خامد آ گیا تو تم چلی جاؤ. کتنے تو میں داتا صاحب آ گئی, پھر غصے میں نے کہا میرا پٹو ہوتا تم مجھے ایسے نہ کہتی. میں نے کہا اب میں آؤں گی نہیں, پھر میں داتا صاحب آ گئی. کتنے بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی, نہیں 2 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے. ہاں جو سب سے چھوٹا پوچھتا تھا ہاں وہی پوچھتا تھا بڑے والا ہی, وہی مجھے سرما پہناتا, مجھے کنگھی پھیرتا. سرما بھی لگا, ہاں کیا نام میری تھا, تصویریں کھانچتا پٹو. تصویریں بھی کھینچتا تھا. ہاں تصویریں بھی کہتا. اس کے پاس دولت بھی بہت تھی. کیا کرتا تھا وہ کوئی دفتر تھا, اس میں کام کرتا تھا, بنیامین کا دفتر ہے. اور کتنے برس کا تھا وہ تھا 30-35 سال کا تھا. 23 سال کا, 35 سال کا. 35 سال کا تھا آپ کا. اور شادی شدہ تھا. ہاں نہیں شادی کرنی تھی ابھی کر, کہتا میں شادی کر لوں گا, تجھے رول جائے گی. وہ میری بیوی مجھے اپنے پاس اپنی باتوں میں لگا دے گی, تو رول جائے گی, میں نے نہیں کرنی. کس حد تک محبت کرتا ہوگا اپنی ماں سے. ہاں سارا کام آپ ہاں مجھے کھانا کھلاتا, جھاڑو پھیرتا. ہاں مجھے بٹھاتا مسلح بچھا کے, کہتا ادھر بیٹھ جا, باہر نہیں جانا, ادھر بیٹھ جا, میری ماں ہے نا, باہر نہیں جانا. تو کسی جگہ یہ بنت فاطمہ کی واحد ماں ہے جس کو کسی چینل والے نے نا ہم لوگوں کو کال کی, تو ہم نے کہا کہ فیملی کے بغیر ہم لوگ نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہی سمجھے کہ میری ماں ہے. تو جب ہم ان کو لینے گئے نا, میری امی کراچی سے آئی, پہلا کیس تھا جس کو ہم لوگوں نے خود وہ داتا صاحب کے سامنے فٹ پاتھ سے ان کو ہم لوگوں نے ریسکیو کیا تھا. آپ یقین کرو کتنے دن ویزلین لگا لگا کے میں ان کے ہاتھوں کی میل اتارتی تھی. اب تو صحیح ہے, ہٹی کٹی ہو گئی ماشاءاللہ یہ ہیں, میرے صحیح ساتھ ہو گئی عمرہ کر کے ہیں, آئی ہیں. ہے نا, عمرہ کر کے لگ گئی ہوں, ہے نا. روزانہ نلاتے ہیں, مائک دیجیے, کیا کہہ رہی ہے, کیا کرنے لگی. روزانہ نلاتے ہیں, روزانہ کپڑے پہناتے ہیں. آپ کپڑا خیال رکھتے ہیں سب. ہاں جی وہ میرا خیال رکھتے ہیں. ہاں. میں نانا ہوں پکڑ کے نلا لیتے ہیں. اتنی بڑی ہو گئی اب نہاتی نہیں ہے, کیا کرتی ہیں آپ کو, ٹھنڈ لگتی, میں خود کیوں نہیں نہاتی ہیں, وہ اتنی ضد کرتی ہیں, اتنا تنگ کرتی ہیں. پانی ٹھنڈا لگتا ہے. بالکل چھوٹے بچوں جیسی ہیں. ان کو میں نظر نہ ہوں تو یہ مجھے کہتی ہیں باجی میرا دل چھوٹا ہو گیا ہے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. کہتی ہیں میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں نا, میرا دن اور اچھا گزر جاتا ہے. اچھا اچھا, اب میں نے صرف ان سے باتیں کرنی میرے ہے. پوترے کا نام ہے راحت علی. اچھا میں تو پانی پا کے ان ننگیا ویخ لے دی, من کپڑے پا دے, مینوں ان کہندا من گالاں کڈدا. گالی, یہ گالی جو ہے نا ویسے چلے گی, آن ایئر چلے گی. اتنی پیاری گالی ماؤں کی جو ہوتی ہے نا چلیں گی. کتنے مزے کی باتیں تھی.
نہیں ویسے اما کی گالیاں چلا دیں گے اپنا نا نہیں مشکل بہت ساری گالیاں میں اپنے پوترے کی بات کر رہی ہوں ہاں، اپنی ماں نے آج کہندا ہے ایک دن آپ کے ساتھ شو کرنا پڑے گا جس میں ساری گالیاں جو ہے نا مجھے سکھانی پڑیں گی لوگوں کو. مجھے بھی پوری نہیں آتی, مجھے وہ آتی ہے کتا, ذلیل, بغیرت, کمینہ, یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا خسمانو خواہ اور خبیث, ٹھیک ہے, یہ ساری گالیاں تو مجھے بڑی اچھی آتی ہیں, مگر جو اوپر لیول کی گالیاں وہ میں نے آپ سے آ کے سیکھنی ہے. بہت بڑھیا گالیاں. مگر تسی نہانا ضرور ہے خود سے, کہتی پانی مجھے ٹھنڈا لگتا ہاں، پانی ٹھنڈا ہے. آپ لگتا کو ہے. پانی ٹھنڈا لگتا ہے نا, آپ نے ایک کام کرنا ہے, اچھا پہلے ایک ڈونگا پانی کا بھرنا ہے, اس کو دیوار میں پھینک دینا ہے. اچھا ہاں, دوسرا ڈونگا جو ہے نا خود پہ ڈالنا ہے. کہتے ہیں پہلا ڈونگا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, بعد کا ڈونگا جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا وہ ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک آپ نے مجھے گالی سکھائی, میں نے آپ کو یہ سکھائی. ہاں سوری. بھائی ماؤں کی گالیاں میں نا اس میں بھی بڑا پیار ہوتا ہے, بڑا لاڈ ہوتا ہے, یہ بھی نصیبوں والوں کو ملتی ہیں, ہے نا جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی خواہش, کوئی ایسی چاہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں ہے ابھی اور وہ آپ چاہتی ہیں کہ پوری ہو جائے, وہ کیا ہے؟ کہتی ہوں اللہ کرے جو میرے بچے ہیں نا ان کو اللہ میں کھلا کھلا رزق دے تو وہ کھاتے پیتے نظر آئیں. کیا بات ہے. وہ چاہے میرے ساتھ برے ہی ہیں نا, میں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ ماں ہے. تو باقی بچے نہیں آتے آپ کے پاس؟ باقی دوسرے پیار نہیں کرتے. تو اتنی پیاری آپ مجھ سے پیار کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, اس سے کرتی ہیں. وہ علی تو بالکل ہی نہیں کرتا, کہتا پٹو نہیں نہ ہے, چل ٹردی پھردی نظر آ. ہاں کوئی آتا ہے خرچہ ورچہ دے کے جاتا ہے, ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ کے جاتا ہے کہ کوئی اماں نہیں تیرا دیتا. خرچہ ہے, کوئی نہیں دیتا. چھین لیتے تھے. کوئی جوڑا دے کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں, پٹو دیتا تھا جوڑا, وہی دیتا تھا پٹو. وہ پیسے بھی وہی دیتا تھا. آپ پٹو کی دیوانی ہے. ہاں, پٹو نے آپ کا بڑا کیا ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا پیار کیا نا, میں رات کو سوئی بھی اسے آوازیں دیتی رہتی ہوں. پٹو بہت یاد ہاں, آتا ہے. بہت یاد آتا ہے. اور مجھے ایسے پھرتا لگتا ہے جیسے باغ میں پھرتا ہے, اور پھل لگا ہوگا تو اس میں ایسے ایسے پھرتا ہے. پٹو بہت جلدی چلا گیا. ہاں بس قدرت رب کی. بہت جلدی چھوڑ گیا آپ کو نا, بہت یاد آتا ہے. اس نے مجھے اتنی یادیں دے کے چلا گیا. بہت یادیں نا, ہاں جی. اس کی یادوں کے سہارے جینا ہے باپ نے. آنکھوں میں کبھی سرما ڈالا, اس کے بعد نہیں ڈالا نہ وہ ڈالتا تھا. وہ ڈالتا تھا, وہ مجھے تیل لگا کے نلاتا تھا. کس سے ناراض ہیں آپ؟ میں کسی سے بھی نہیں ناراض, میں تو اللہ کے آگے عرض کرتی ہوں, اللہ ہر ایک کو روزی دے ربا. ہائے ہائے قرآن پڑھ کے بھی دعا مانگتی ہوں, نماز پڑھ کے بھی دعا مانگتی ہوں. ہائے. اس کی اگزامپل میں یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں موسٹلی کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ 4 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں 2 بیٹیاں 1 بیٹا, کوئی یا 3 بیٹے ہیں 2 بیٹے. وہ کیا کرتے ہیں, بزرگ ہو جاتی ہیں جب ماں یا باپ, تو بزرگوں کو پھر وہ باریاں لگاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر 3 دن رہیں گی تو تم بھی تو بیٹا تم بھی رکھو, 6 دن تم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس امی رہ گئی, ہفتہ تمہاری باری ہے تم رکھو. وہ بڑا اس کے بعد وہ لڑائی کرتا ہے کہ نہیں تم رکھو, تمہاری باری ہے تم رکھو گے آگے. وہ آگے لڑتا ہے کہ بھائی نہیں تم رکھ لو. خدا کے واسطے لڑائی اس پہ مت کیا کریں کہ ہمارے گھر کا پورا ہو گیا اب تم رکھو, ہم نہیں رکھ سکتے, ہم پہ خرچہ پڑ رہا ہے امی کی دوائیاں, اب تم ذرا ہفتہ دیکھ لو. بھائی اس پہ لڑا کریں کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس ہی رہیں گی. 4 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, لڑو آپس میں, جھگڑو آپس میں, مگر اس بات پہ لڑو کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس رہیں گی. اس بات پہ لڑائی کیا کرو نا تو بات بنے. گھر سے نکالنے کے لیے لڑتو یار, انتظار میں ایک چلا گیا, باقی بچے پوچھ نہیں رہے. یہ ماں ہے آسرا دیکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑے کو پٹے کو یاد کیے جا رہی ہے, اور باقیوں کا کوئی فرض نہیں تھا, باقیوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, خون سفید ہے, انتظار میں بیٹھی ہے, پھر بھی دعائیں دے رہی ہے اللہ تعالیٰ وقف رزق کر دے میرے بچوں کا, وقف رزق کر دے, پھر بھی دعا مانگ رہی ہے. آپ کا کیا نام ہے آنٹی جی؟ شریفہ. شریفہ. ہاں. شریفہ جی کہاں سے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں, کہاں سے تعلق رکھتی ہیں, کس جگہ سے, علاقہ کون سا ہے؟ لاہور ہے.
लाहौर से? हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 2 बेटा बेटी? हाँ, बेटी बड़ी, बेटा छोटा है, बेटा छोटा है, फौत हो गया। बेटा भी फौत हो गया? हाँ, कुआरा ही फौत। आपका भी बेटा फौत हो गया? बैंक से लगा होया, बैंक से लगा हुआ था? 60,000 नौकरी है। 60,000 कमाता था, फिर मतरिया लूट लिया मैंने, कैसे हो गया? मतरिया लूट लिया। मतरे बच्चे आए, वो टुर गया, साई टुर गया, मगर मतरिया लूट लिया। 4 ये है। माशाल्लाह इतनी जमीनों वाली हाँ, इनके मियाँ ने शादी कर ली दूसरी। हाँ, बहुत ज्यादा। सारा इनकी अपनी, आपकी अपनी जमीन है, अपनी पैसे, अपनी चीजें थी, सब कुछ है। तो मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर? मैं कमजोर हो गई, मैं नाक से साथ दिता ना को पैसा, मैं अदालत च किवें जावां। पुत्र दी कमत रोए आंदी उन्हां कहा जा ऐसा तो नहीं समझनी, रोती रोती आ गई। घर से निकाल दिया उन्होंने? हाँ, घर च निकाल, अल्लाह घर से मैनू निकाल दिया, इत्थे रब मेरी लोगों बांह का फाड़ काम ले, करती रही, सफाइयां करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया। बच्चों समेत निकाल दिया? बच्चों समेत निकाल दिया। एक बेटी एक बेटा था। बेटी बेचारी है, उन्हें पता ही नहीं मेरे आई दा। गई पुत्र को इस्लामाबाद, रोंदी रोंदी अंदर बाकदी रही, नहीं मैनू बशे चा, नहीं मैनू बशे चा, मैं 3 महीने दी बाड़ा लगे, मैनू लभदी हाय 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 हाय। मुड़ मैनू आज 2 जोड़े कपड़े तराए दे गई। मुड़ा मिन्नतां करे मेरी मां जावे ना ते मैनू फोन करे, मैं मां जांदी कहती है इंज लग्या जिस तरह हवा दा झोंका आया ते मेरी जिंदगी बदल गई। आई जा पईयां तो खातूर तो बोए ते जा बंदा पाता नुकरानी आई आई। तो अब यहाँ पर आपको कितने साल हो गए, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? 7 साल हो गए रूदी नूं, पुत्र नूं 7 साल हो गए फौत होए। चंगा भला दिल ते अटैक होया था, बैंक चो आया था, मेरी याद बड़ा सोहना। अभी कहती है मेरी उम्र सी, मैं मंजी ते बैठ के खांदी पुत्र दी कमाई ते मेरा पुत्र हुण 80 साल तो मैं लगदी पई हां, 80 साल तो लग जाने। नहीं तो जो बाप था उसने निकाल दिया आपको भी, बच्चों को भी निकाल दिया, बीवी को भी निकाल दिया, खर्चा वर्चा कुछ नहीं देता था? कुछ भी नहीं देंदा, साडी सिर्फ नौकरी ते 4 आने ते मैं 50 साल रही हां टक्की ते, बाप पता नहीं ओ नौकरी करदा रहा, पढ़दा रहा मोरे, हुण मैं उन्दी नौकरी चलवाई। तो धी जेड़ी आई बेटा कैसे इतनी जल्दी फौत हो गया? ते जे के वटवन च दित्ती धी, उनदे कोई 2 बेटे हैं, एक इतनी इस्लामाबाद दा। जायदाद वाली, इतनी जमीनों वाली, ये मेरे पास ज़कात पे है। माइक जी। इतनी जायदाद जमीनों वाली, कुछ नहीं रह गया, ख्वाब ये मेरे पास ज़कात पे है। ज़कात पे हैं? मैंने ख्वाब आया जी। कहती है मुझे बस ख्वाब आया था कि सब कुछ मेरे से छिन गया, बेटे की डेथ हो गई। मैंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छीन दा, मैंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छीन दा। खुशनूद बीवी हमारे साथ मौजूद है और इनके बारे में मैंने सुना है ये बड़े खूबसूरत शेर सुनाती हैं। हाँ जी। कैसी हैं? कुछ तुम की अदाओं ने लूटा, कुछ तुम की अनायत मार गई, हम राजे मोहम्मद कह न सके, चुप रहने की आदत मार गई। हम वफा करते रहे, बहुत दगा करते रहे, एक नुक्ते ने महल से मुजरिम बना दिया। हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, उनको तलाश हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, उनको तलाश किसी बेवफा की थी। होए, उसे तलाश किसी बेवफा की थी, वो जो 4 कर गया, वो जो 4 कर गया। काला में बंदा नियत दा ठीक हो गए, क्या क्या? चोले में सीप हो गए, रंग में काला में बंदा नियत दा ठीक हो गए। आहा, क्या बात है खुशनूद बीवी। और कोई जबरदस्त हो जाए बहुत शेर ने आज के माशरे के लिए, कोई जबरदस्त मशरत तो बेदा नौकर तेरी में। कोई एक ऐसा और सुना दें अच्छा, और जो आज के माशरे के हिसाब से हो। हाँ जी जी। ये जैसे लोग हो गए ना माशरे के जी, जी। ड्रामेबाज, मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे से मुकदा। कहती है मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे के बाद भी नहीं नेट होगा। भी चल रहा मेरा प्रोग्राम, नेट अब चल रहा है। अच्छा फिर सुनाए एक और खुशबू बीबी, एक और। हाँ जी। Once more, ताली होनी चाहिए जरा इनके लिए। रुक जाए क्या क्या? की बदले, मकान बदले, जमीन बदले, जहां बदले, हम ना बदले, सारा जहां बदले। और लकड़ी जल के कोला हुई, हाँ। बासरे लकड़ी जल के कोयला हुई, कोला हुई दरार, तू खुशनूज ऐसी छड़ी न कोला रही न रख। हाँ
आजकल बिछड़े मिले कभी ख्वाबों में, जैसा सूखे पत्ते मिले किताबों में। मैं वो सजल हूँ दूसरों को छाँव बख्शे, खुद धूप में सड़े। कौन है आप? इतनी बड़ी शायरा भी इधर बैठी हैं। मैं कहनी मैं मेरा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है ना, की पता मैं तो दस दी। एक आध और सुना दे फिर मैं जाऊंगी। दिल नहीं लग रहा आपके पास से जाने को, मेरा मुझे इतना मजा आ रहा है। मैं कहनी तुसी मेरी कैसेट पढ़ो, मेरी जो मर्जी पढ़ो, मैं पढ़ावांगी। बस आपकी कैसेट ही भर रहे हैं हम, ये मुझे बता दें। एक और आपकी पसंदीदा कोई नज़म, कोई ऐसा शेर। हाँ, नज़म में भी, गाने भी मेरे को बेशुमार है। गाना कोई, नज़म कोई, जो आप पेश करें। दिला यादां गेउची कंध कर ले, इथे किसे नहीं रहना। आहा, बीबा यादां गेउची कंध कर ले, इथे किसे नहीं रहना। ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। आहा, ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਾਨੀ ਚੁੜਾ ਗਿਆ ਲੱਥ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੱਥ ਵੇ। ਚੁੰਨੀ ਛੱਡਣਾ ਦੀ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। वाह, दिला यादां अगे उची कंध कर ले, इथे किसे भी नहीं रहना। माए निमके नू आखा, सुना मेरा वाह, मिलके। माए निमके नू आखा, दर्द बछोड़े दा हाल नी। माए निमके नू आखा, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहें दा बालन बालनी। माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखा, दुआ दुखे मेरे मुर्शद वाला, जाखो ना ते लालनी। माए नी मैं किनू आखा, दर्द बछोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखा, कैसन फकीर न माना, तू मिल जाए ते होर की लेना। माए नी मैं किनू आखा, दर्द बछोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखा। जी प्यार आ गया मुझे आप पे। ओ और भी जनाब 50 गाने मेरे को, 50-60 गाने। यहाँ से गाया आपने, यहाँ से बोले कलेजा, ओए होए, कलेजा अल्लाह खोल जिंदगी के का गा। सारी जिंदगी तुसी कहो द प्रोग्राम पढ़ा दूंगा मैं। बस जब भी हमने बोर होना है मैंने इनके पास आके गाने सुनने। मैंने 1-2 गाने गाए अभी मेरा एक गाना है मेहंदी वाली रात। ठीक है, हाँ मेहंदी वाला गाना है मेरा, वो मैंने गाया। बहुत गाना प्रोग्राम मेरा, सुबह शुरू करवा रात 12 बजे को थक नहीं, जाएंगे मैं नहीं थका। तो मेरी बात सुने, कोई मेहंदी के, कोई तेल मेहंदी दे कोई गाने वो आंदे? बादशाह मेरे गाने अपने बनाए, मैं आप पे कहनी, मैं किसी की शिकायत नहीं। अच्छा, तो मैं खुद बनानी है, खुद कह कोई रही हूँ। अपना भी कोई सुना दे। मैं सारे गाने मेरे ही है, मैं अताउल्लाह नियाज़ी को पेश कर देनी हूँ। चलो जी, हो जाए। हाँ ईसा खेल भी सब गाना है। अरे अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब की क्या बात है, हाँ तुसी जी। भी फैन थे असी भी फैन। हाँ जी। दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ, असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ। दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ, असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ। दूर ना जाओ जी कुछ दसाओ जी, दसो जनाब की चांदे हो। की चाहते हो? हाँ दूर जी। दूर सानू तड़ पांदे ओ, असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ। चंद दिया मुखड़ा जनाब दा, जिवें खिलिया फुलिया गुलाब दा। आहा, अखां नशीलियां पीलियां पीलियां, तको तखा मार जांदे हो।
اساں بولانگے تو نہیں آندے ہو، اساں بولانگے نہیں آندے ہو، دور دور سانو تڑ پاندے ہو، دور نہ جاؤ جی کچھ دساؤ جی، دسو جناب کی چاہندے چاہندے ہو، ہو، اساں بولائیے تے نہیں آندے ہو۔ اور پپی پپی ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بڑے گانے ہیں میرے بہت ہی اچھی، یہ خوشیاں ہیں، یہ یہ انجوائمنٹ کیا کیجیے۔ یہ آپ کے گھر میں جو آپ کے اپنے بزرگ ہیں نا، جن لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکالا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فن کریں۔ یہ شام کی محفلیں، یہ گھر کے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی شعر و شاعری کر رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، کوئی گا رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی خبر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی اچھائی کی بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ داروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپس کا میل جول ہے، ایسی جو بیٹھک ہے، یہ آپ کے گھروں کی ہے، یہ آپ کے گھروں کی رونق، یہ آپ کے گھر کی رونق ہے۔ میری بات سن، کیا سانو اگر جیندیا بیندیا سارے مریا مویا ماریا، سسر تا مر گئے، میرے بیٹا بیٹی کوئی ہویا نہیں، میں ڈاکٹر دی بیوی ہوں، غلام ہے زندگی، ڈاکٹر کی بیوی ہے یہ؟ شور کوٹ تو میں آئی ہوں، بس پوچھو نا، اج میں رل گئی ہوں یار، میں رل گئی ہوں، میں رڑ گئی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ لیں، میں دے کے آئی ہوں کچھ، یہ اس انگلی میں آئے گی، یہ آپ کا انعام ہے، جتنا آپ نے خوش کیا نا ہمیں، ایک اس انگلی میں اور کوئی ایک بات نہیں جناب، میں نام نہیں لیندی، کوئی بات ہے، نہیں، یہ دو انگوٹھیاں آپ کا انعام ہے، یہ تہاڈے ہاتھ سے، یہ دکھائیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے، محفل لوٹ لیا، میلہ لوٹ لیا، خوشنود بیوی جی، مزہ آ گیا بھائی۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ باتیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ جو مائیں ہیں نا، ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر وہ جنت آپ کو ان کے تلوے چاٹنے سے نہیں ملے گی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھانے سے، ان کو وقت دینے سے ملے گی۔ آج کے معاشرے میں ہم لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، سہیلیوں سے ملنے جانا ہے، کافی شاپ جانا ہے، ادھر جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، مگر ان کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھ کے چائے بنا کے بات کرنا کہ امی کیا حال ہے، یا شادی کے بعد کوئی بیٹیاں اپنی ماں سے ملنے اور بولیں امی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، امی آپ کی الماری تو نہیں ٹھیک کرنی، میں آپ کے کپڑے ٹھیک کر دوں، امی میں آپ کے کپڑے استری کر دوں، امی کچھ پکا کے رکھ دوں، کوئی یخنی بنا دوں آپ کے لیے، سردیاں آ گئی ہیں۔ ایسے ٹائم دینا، بات کرنا، ان کی سننا۔ اصل میں ہم سننے والے نا اب نہیں رہے، جب تک ہم سننے والے نہیں بنیں گے نا، ان ماؤں کے دکھ کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیں دعائیں کیوں نہیں لگتی اب؟ کیونکہ ہم اپنی ماؤں کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی سن لیں گے نا تو ان کے غم دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری، کوئی جسم کا آرگن آپ کو جیندی نہیں، ہاں کیا میں سے تو بغیر نہیں جی سکتی، دیکھا اگر مسکی میرے اندر آ تو میں تو مک گئی، میں بھی مک جانا، میری سچی ہے گل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں سنا نا، میں گانا نا، میرے نیند نہیں آتی، میں چین نہیں آتی، وہ گاتی کیوں ہیں؟ اپنا دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے خود کو منانے کے لیے۔ کتنی چیزوں سے، کتنے رشتوں سے ناراض ہوں گی، وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے گاتی ہیں، گنگناتی ہیں، ایسے ہی۔ اب یہ آپ کے لیے غور سے سنیے گا لفظ، ٹھیک ہے؟ اچھا سناؤ، چلیں، تم سارے لفظ آج پورے نہیں سنیں گے تو پتہ لگو سنے ہی آج آج آپ مجھے رلائیں گی بھی، تڑپائیں گی بھی۔ ہاں جی، یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے، یوں حسرتوں کے داغ۔ گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کے لیے تلاش میں، جیو جی، خوشی کی تلاش میں، تلاش میں، جیو جی، غم راہ میں کھڑے کھڑے ہیں غم راہ میں کھڑے ہیں ہماری انتظار، یوں ہی ساتھ ہو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے،
यूं हसरतों के दाग। ये लाइन सबके लिए। होंठों को सींच चुके तो जमाने ने ये कहा, जमाने ने ये कहा, ये चुप सी क्यों लगी है, अजी कुछ तो बोलिए, खुद ही दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ठीक आपने पसंद दी यार। हुन जरी एक गल इधर अब मेरी उंगली गोठो दी मेरी सोनी। ओहो यार तुसी मेरा सुने कुछ नहीं। ओ यार ठीक है पसंद बेहद पसंद है, ऐसी बात क्यों नहीं। ओहो यार क्या बात हुई, मैं पसंद किया तेन यार। जरा मेरा मुकाबला 50 बंदे आएंगे सुनेंगे क्या आएंगे तो ये गल बोल रही है। क्यों भाई क्यों तू क्यों ऐसा कर रही है, की सोच रही है। मैं पसंद की तो बात तो कैसे देखती है अंसा ये तकलीफ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करती है? बस बड़ा मुश्किल है इनको फेस करना। ये कब से शुरू किया ये सारा काम, ये सिलसिला अम्मी के बाद फिर कैसे हैंडल किया है सारा? इसको अम्मी को तो कराची में 22 साल हो गए माशाल्लाह। मेरी अम्मी को पिछले साल तमगा इम्तियाज मिला इसी काम की वजह से। तो बस लोग कहते थे कि जिस तरह आपने कराची में बनाया है, खुद आप लोग इनकी वो देखते हो, इनको घर के जैसा माहौल है। कराची में भी इतना ही बड़ा है जैसे यहाँ पे? हाँ कराची में भी माशाल्लाह वहाँ पे 100 से ज्यादा माए हैं। 100 से ज्यादा माए? वहाँ सबसे ज्यादा बड़ा कराची में? उसको 22 साल हो गए हैं। और ये लाहौर में आपको इसको कितने? लाहौर में मुझे 8 साल हो गए हैं। इस्लामाबाद में एक ब्रांच है वो बनी गाला में है, उसको 13 साल हो गए हैं इस्लामाबाद वाली। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको ये सब काम में? बस इनके जो सबसे पहले तो हम लोग फैमिली से कहते हैं कि आप इनके साथ अटैच रहें। वो टाइम होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि अभी मैं देख रही हूँ एक अपनी बेटी की मौत पे रो रही है, जिस बेटी ने तकलीफ दे दी है, बेटी से शिकायत है, वो मर गई है तो उसकी बेटी के लिए रो रही हैं क्योंकि माँ है ना। माँ है, माँ मैं कहती हूँ माँ लफ्ज जो है ना वो बड़ा सख्त है, बड़ा तकलीफ वाला लफ्ज है। माँ नहीं है वो तकलीफ है। तो अभी इन सब का पूरा कैसे होता है, इनका खाना पीना कपड़ा? मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे देखी है, बड़े सफाई का आपने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, इतना क्लीन है एक एक चीज़। चाहे गार्डन देखूं, जबकि आपने परिंदे रखे हुए हैं उनकी खुशी के लिए, उनके लिए एक लाइव एक एंटरटेनमेंट रखी है कि वो ज़रा परिंदों के साथ नेचर के साथ जुड़ें। ठीक है, खूबसूरत गार्डन रखा है कि चल सकें टहल सकें। फिर आपने यहाँ पे मौसमियाँ लगाई हुई हैं, उसका दरख्त रखा है, ठीक है, बेले का दरख्त लगाया हुआ है। खूबसूरत एटमॉस्फेयर में आपने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है, ताकि ज़रा उनको एक लाइव एंटरटेनमेंट का भी फीलिंग्स आए रहते हुए, ये ना लगे कि कोई कैद है। और फिर कमरे इतने साफ़ हैं, उनके कपड़े इतने साफ़ हैं। जिन से मैं मिली हूँ, जिन माओ से उनसे गले लग के मुझे ऐसा लगा जैसे खूब प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबुएं आ रही हैं। उनके कपड़े से लेके, उनके नाखून से लेके, उनके सर से लेके हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी जैसे घर की माएँ होती हैं। तो ये सारा कुछ एफर्ट कैसे करती हैं आप? बस सबसे पहले तो मेरी अम्मी का, फरजाना माँ का यही एम था कि ये तो माएँ पहले दुखी आती हैं अपने घरों से, तो इनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि यहाँ पे आके वो अपना सब कुछ बदल दें और हमारे ही रंग में रंग जाएं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जब आती हैं उनकी सफाई सुथराई हर चीज़ का ख्याल करना, डेली उनका शावर, उनके खाने का, हर चीज़ का, तो अल्लाह का शुक्र है। जहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो है वो 1-2 महीने चलनी है, वो सालों साल ये माएँ इतनी अच्छी और इतनी प्यार वाली दुआएं देने वाली माएँ जो है ना वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इनको नहलाती भी खुद हैं आप? डेली खुद देखना है, खुद इनके कपड़ों का ख्याल दूसरे जो एनजीओज हैं वहाँ पे इतना ख्याल रखा जाता है जहाँ पे होगा कोई? मेरे ख्याल से जो ये किसी और एनजीओ से भी तो आती होंगी आपके पास? हाँ आती है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में ये पहला बिनते फातिमा फाउंडेशन पहला इदारा है जिसमें हम लोग खुद इनके साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपका कमरा इधर ही नीचे पोर्शन इनके साथ ही सारा दिन बिल्कुल फैमिली की तरह। आपका रूम कौन सा, ऊपर है नीचे? ऊपर वाले पोर्शन में मैं होती हूँ, नीचे ये सब माएँ होती हैं। मतलब कि आना जाना लगा रहता है। बच्चे मेरे साथ ही हो ना, एक ही घर है ये तो। हाँ, साथ ही एक ही घर। पोती मेरी आती है, वो पोती इनके साथ, वो नानी दादियों की तरह इनसे प्यार करना। हम मेरे अपने कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले इनसे मिलते हैं। मतलब आपने पहले इनको घर वाला माहौल दिया? बिल्कुल घर वाला,
کوئی ہے ہی نہیں. وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ماں کا, ماں کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ جیسے ماں نظر نہیں آئی تو وہ بچے نے کہنا کہ ہائے امی جی تسی میں نظر نہیں آ رہے. میرے پاس نویدہ ماں ہے جن کے بیٹے کی وہ قتل ہو گیا تھا, وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں اکثر میں نکلتی ہوں نا تو وہ جلدی سے نیند سے اٹھ کے دروازے پہ آ جائیں گی, باجی کی ہویا کتنے چلے ہو, تو میں پیار کروں گی کہے گی باجی میرا تاڈے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں میں نے دیکھا بڑے بڑا مخلصی سے, بڑا بالکل پیار بچوں کی محبت طرح, سے بچوں کی طرح. آپ ماؤں کو ایسے رکھی ہوئی ہیں آپ نے جیسے پال رہی ہوں آپ ان کو. مجھے بتائیں کہ ان کے اخراجات میں کوئی آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا جس طریقے سے آپ کا جو نظام چلتا ہے کیونکہ ٹرسٹ پہ ہی ہے ایسے ہی تو ہے لوگ بالکل, آپ کو زکوٰۃ ٹرسٹ پہ ہے کیسے پہنچاتے ہیں, کیسے آتی ہے زکوٰۃ آپ تک؟ بس وہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ہماری یہ جو اس وقت تو ہم لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ گھر کا ہے بھرے. ابھی میرے پاس بالکل فل ہیں کمرے, لوگ ایڈمیشن کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بس ہمارا بک کر لیں بیڈ, مگر آپ کے پاس گھر میرے کی پاس جگہ نہیں ہے. لوکیشن کا ہاں مسئلہ بیڈ جگہ نہیں ہے, بیڈ نہیں یہ ہے. والا جو گھر ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے؟ ہاں رینٹ پہ آئیے, رینٹ یہ بھی رینٹ پہ ہے, اپنا کوئی ابھی تک اپنا نہیں ابھی تک. تو میری تو بس یہی کہ حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے, جو مہیر حضرات ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ ان ماؤں کے لیے چھت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ وہ بالکل میرے کمرے زیادہ ہوں, زیادہ ماؤں کو رکھ سکیں کہ اچھی طرح. ابھی کچھ مائیں ہیں جن کا ہم لوگ نہیں, بیڈ فل ہیں بالکل, جگہ نہیں ہے, وہ یہی کہیں گی زمین پہ سلا لیں بس رکھ لیں آپ. ایک زمانہ تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان میں این جی اوز کی, شیلٹر ہومز کی, یہ جو اولڈ ہومز ہے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہم اپنے ماں باپ کا خود خیال رکھیں گے. ہم لوگوں پہ ہنستے تھے, ہم لوگ سے باہر جاتے تھے, ہم یو کے امریکہ, ہم ہنستے تھے یہ لوگ کون ہیں اولڈ ہومز میں ان کے ماں باپ پڑے ہوئے. تو آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, ان لوگوں کے لیے اولڈ ہومز کی ضرورت ہے. ہونے چاہیے. میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گی خاص طور پہ کہ کوئی خالی جگہ, کوئی خالی پلاٹس, ٹھیک ہے, ادھر کوئی گھر بنا کے ان لوگوں کو دیا جائے. یہ لوگ لک آفٹر کرنے والے ایسے جتنے بھی جو حضرات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, اس طریقے کی این جی اوز چلائیں اور اس طرح کی این جی اوز کو پاکستان بھی سپورٹ کرے. آپ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کریں. یہ صرف ہم حکومت پہ نہیں ڈالیں گے کہ حکومت کا کام ہے, ہمارا کام بھی ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں, اس طرح کے جو این جی اوز ہیں جو بزرگ حضرات کو, ماؤں کو رکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے ان کو رکھنے کے لیے اخراجات نہیں ہوں گے. آپ اور میں رکھنے کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اگر جن لوگوں نے اگر ایسی ذمہ داری پکڑ لی اور کر رہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے معاشرے میں, تاکہ ان بے سہارا ماؤں کو کوئی شیلٹر ملے, کوئی تحفظ ملے, کچھ غذا ملے, کچھ پیٹ میں کھانے کو ملے. خالی پیٹ, ان کے پیٹ میں کچھ جان کی جو ہے نا طاقت کوئی ان کو ہو, کوئی اچھی غذا ملے ان کو, کوئی پروٹین, کوئی نشو و نما, ان کی بھی تو ہر چیز ڈائٹری کی, ان کی کوئی میڈیسنز, ان سب چیزوں کے لیے اخراجات, ہر چیز کی ضرورت تو ہے. تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اپنے احتیاط جو ہیں, یہ جو فاؤنڈیشن ہے فاطمہ فاؤنڈیشن, ادھر آپ دے سکتے ہیں. اور ان کے جو ہے نا آپ کہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلیز یہ بھی بتا دیں, ہم دیکھنے والوں کو بتائیں. بنت فاطمہ کو جو سوشل اکاؤنٹ ہے آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے پیج پہ, انسٹا پہ, لاہور برانچ ہے, اسلام آباد برانچ ہے, کراچی مین برانچ ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی سی نیکی سے بڑھ چڑھ کر آپ منٹوں ایک میں ماں حاصل کو, کر سکتے ہیں. ایک ماں کے سر پہ جو ہے نا وہ آپ ہاتھ رکھ کے اس کی زندگی بدل سکتے ہیں. ایک ماہ کا مہینہ باندھ لے, ایک بندہ بھی ایک ماہ کا مہینہ باندھ دے گا تو یہ شٹر بہت آرام سے چل جائے گا. اور اسی طرح پھر یہ آگے مزید اور شٹرز کھول سکتے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گی, میں اور آپ, ہم تو یہی کہیں گے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ان خدمات کے لیے, ان کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. پلیز کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ, بہت شکریہ.